بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویوارز السلام علیکم۔ پرانے زمانے میں عام طور پر سبھی ملکوں میں بادشاہتیں ہوا کرتی تھی۔ ملک چھوٹی اور بڑی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ ہر ریاست کا ایک بادشاہ تھا۔ بڑی ریاستوں کے بادشاہ زیادہ تر شان و شوکت رکھتے تھے اور اپنی وسیع سلطنت اور مال و دولت پر مغرور ہوتے تھے۔ اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ یوں بھی بادشاہ کو دنیا میں اللہ کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کا کہا قانون کا درجہ رکھتا تھا۔ بادشاہ کے کسی برتاؤ یا حکم کی کہیں داد فریاد نہیں ہوتی تھی۔ زیادہ بڑے بادشاہ شہنشاہ کہلاتے تھے۔ کچھ تو اتنے خود بین اور خودآرا تھے کہ اپنے آپ کو خدا ہی سمجھنے لگے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کی سلطنت میں رہنے والے ہر شخص کی تقدیر انہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جس سے چاہیں سب کچھ چھین لیں اور جس کو چاہے سب کچھ عطا کر دیں، جس کی چاہے جان لے لیں اور جس کی چاہے جان بخش دیں۔ وہ یہ بھول ہی جاتے تھے کہ سب سے بڑا بادشاہ تو وہ ہے جس کے قبضے میں خود ان کی جان ہے، جس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا۔ اس کائنات کا نظام اسی کے حکم سے چل رہا ہے۔ ایک ایسے ہی بادشاہ کی یہ کہانی ہے جو ملک مال جاہ و اقتدار کے نشے میں اپنے بنانے والے کو ہی بھول گیا تھا اور خدائی کا دعویٰ کرنے لگا تھا۔ اسے لگتا تھا اگر وہ کرم نہیں کرے گا تو کسی جاندار کو رزق ہی نہیں ملے گا۔ اپنے اس عزم میں وہ اتنا بڑھ گیا کہ ہر اس شخص کو سزا دلوانے لگا جس نے اس کو قادر ماننے سے انکار کیا۔ بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں جنہیں وہ بہت چاہتا تھا۔ شہزادیاں بھی اپنے والد پر جان چھڑکتی تھی اور ان کی اطاعت گزاری اپنا فرض سمجھتی تھی۔ یوں تو 7 شہزادیاں ہی خوبصورت، خوبصیرت اور سعادت مند تھی، لیکن چھوٹی شہزادی جس کا نام پری رخ تھا اپنی سب بڑی بہنوں سے حسن و جمال، عقل و ذہانت میں بڑھ کر تھی۔ وہ بھی اپنے والد سے بہت محبت کرتی تھی اور سعادت مند بھی تھی، لیکن وہ اپنے باپ کو خدائی کے درجے پر بٹھانے کے قائل نہیں تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس کے والد ملک میں کتنے ہی کیوں نہ بڑھ جائیں، ہیں تو آخر انسان ہی، اور کوئی انسان قادر متعلق نہیں ہو سکتا۔ قادر متعلق تو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ شجر و حجر، چرند پرند، چاند سورج ستارے، جن و انس سب کرتے ہیں۔ جو موت اور زندگی کا مالک ہے، انسانوں کی تقدیر بنانے والا ہے۔ اس کے والد بے شک جس کی جان چاہے لے سکتے ہیں، لیکن کسی کو زندگی دینے پر قادر نہیں ہو سکتے۔ پری رخ کے خیالات کی اڑتی اڑتی خبر بادشاہ تک جا پہنچی۔ اگر سلطنت میں کسی اور شخص کے بارے میں ایسی خبر ملی ہوتی تو گردن اتروا دیتا، لیکن بات اپنی سب سے عزیز بیٹی کی تھی۔ آخر تھا تو باپ کمزور پڑ گیا۔ اس نے ایک ترکیب سوجی، اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر پوچھا، تم سب جانتی ہو کہ تمہارے باپ یعنی ماں بدولت اس کائنات کے سب سے طاقت اور قوت والے شخص ہیں۔ ہر ایک کا سر ہمارے دربار میں جھکا ہوا ہے۔ ہم جس کو چاہے نواز دیں اور جس کو چاہے محروم کر دیں۔ تم لوگ بتاؤ کس کی تقدیر کا کھاتی ہو؟ 6 شہزادیاں اس کے آگے سجدے میں گر گئی اور کہنے لگی، جہاں پناہ آپ ہی تو پورے جہان کو پناہ اور رزق دینے والے ہیں۔ ہم آپ کی تقدیر کا کھاتی ہیں۔ لیکن چھوٹی شہزادی نہ تو سجدے میں گری اور نہ ہی اس نے اپنے باپ کی ودانیت کا اعتراف کیا، خاموش کھڑی رہی۔ بادشاہ نے پوچھا، پری رخ تم کیوں خاموش ہو؟ کیا تمہیں ہماری قدرت پر کوئی شک ہے؟ پری رخ نے ادب سے عرض کیا، والد محترم آپ ہمارے باپ ہیں، آپ کی اطاعت ہم پر فرض ہے۔ آپ بلا شبہ ایک عظیم اور طاقتور حکمران ہیں، لیکن کوئی کسی کی قسمت کا نہیں کھاتا، سب اپنی قسمت ساتھ لے کر آتے ہیں۔ ہم بھی اپنی قسمت کا کھاتی ہیں، میں بھی اپنی قسمت کا کھاتی ہوں۔ آپ صرف ایک وسیلہ ہیں ہم تک رزق پہنچانے کا۔ پری رخ کی بات سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا، زور سے بولا، بے وقوف لڑکی، جانتی بھی ہو تو کیا کہہ رہی ہے؟ میں چاہوں تو تجھے ایک وقت بھی روٹی نہ ملے۔ شہزادی نے کہا، معاف کیجیے گا ابا جان، اگر میری قسمت میں رزق ہے تو مجھے ہر حال میں ضرور ملے گا۔ بات بادشاہ کی برداشت سے باہر ہو گئی۔ بیٹی تھی، اس کی جان لینے کا حکم تو نہیں دے سکتا تھا، لیکن حکم دیا کہ شہزادی کا شاہی لباس اور زیورات اتروا لیے جائیں اور معمولی کپڑوں میں اس کی ذاتی کنیز کے ساتھ جنگل میں چھڑوا دیا جائے۔ دیکھیں اسے اور اس کی کنیز کو کون رزق دیتا ہے۔
2 دن بھوکی پیاسی رہیں گی تو عقل ٹھکانے آ جائے گی اور سجدہ کرتی ہوئی واپس چلی آئیں گی۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ شہزادی کے تمام زیورات اور قیمتی کپڑے اتروا لیے گئے۔ معمولی لباس پہنا کر اسے اور اس کی ذاتی کنیز کو جنگل کے نزدیک ویرانے میں چھڑوا دیا گیا، جہاں نہ آدم نہ آدمزاد، نہ کوئی پھل درخت اور نہ سبزے کا فرش، نیچے پتھریلی زمین اور اوپر قہر برساتا آسمان، سبزے کے نام پر ببول کے درخت اور خاردار جھاڑیاں۔ کنیز نے اپنی چادر زمین پر بچھا دی اور شہزادی اس پر بیٹھ گئی۔ پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن دل میں ایمان کا نور تھا اور اللہ کی ذات پر پورا یقین تھا کہ وہ اپنے بندوں کو ہر جگہ رزق دیتا ہے۔ سارا دن یوں ہی گزر گیا۔ دونوں نے ببول کے ایک درخت کے نیچے پناہ لی۔ بھوک سے آنتیں درد کرنے لگی، لیکن کھانے کو دانہ نہ تھا۔ پاس میں ایک کنواں تھا اور ایک ٹوٹا ہوا ڈول پڑا تھا۔ کنیز نے کنویں سے پانی نکالا اور خالی پیٹ پانی پی کر دونوں لیٹ گئی۔ ناز و نام میں پلی ہوئی پھولوں جیسی نازک شہزادی، جو نرم اور آرام دہ بستر پر سونے کی عادی تھی، اس نے کبھی مخمل قالینوں سے نیچے قدم بھی نہیں اتارا تھا۔ جنگل بیابان میں درخت کے نیچے پتھریلی زمین پر لیٹی خدا کو یاد کرتی رہی اور دعا کرتی رہی کہ میرے مالک میرا اتنا امتحان نہ لے کہ جسے میں برداشت نہ کر سکوں۔ نرم و نازک بدن پر خراشیں پڑ گئی تھی، بھوک سے برا حال تھا، نیند تو کیا آتی۔ اٹھتے بیٹھتے صبح ہو گئی، سر میں سخت درد ہو رہا تھا۔ کنیز نے اپنی گود میں سر رکھ کر دبانا شروع کیا تو شہزادی کے بالوں میں سے ایک سچا موتی نکل کر زمین پر گر گیا۔ شہزادی کا جب سنگار کیا جاتا تھا تو بال بال موتی پروئے جاتے تھے۔ جنگل میں بھجوانے سے پہلے بادشاہ کے حکم سے اس کے تمام زیورات اور بالوں سے تمام موتی نکلوا لیے گئے تھے، لیکن اللہ کی قدرت کہ ایک موتی بالوں میں کہیں الجھا رہ گیا۔ شہزادی نے اسے غیبی مدد سمجھا۔ اسی وقت کنیز سے کہا کہ وہ پاس کی بستی میں جائے اور موتی کو بیچ کر جو پیسے ملیں ان سے کچھ کھانے کا سامان اور کچھ دوسرا ضرورت کا سامان خرید لائے۔ کنیز نے قریب کی بستی میں ایک جوہری کے یہاں یہ کہہ کر موتی بیچا کہ شاہی دربار سے انعام ملا ہے۔ سچا موتی تھا، کافی پیسے مل گئے۔ کنیز نے کچھ کھانے پینے کا سامان خریدا، کچھ برتن، ایک جوڑا کپڑے اور چھوٹی موٹی ضرورت کی چیزیں۔ سامان درخت کے نیچے رکھ کر دونوں نے کھانا کھایا۔ سخت بھوک میں وہ معمولی بازار کا کھانا بھی مرغ مسلم سے کم نہیں تھا۔ کھانا کھا کر کچھ بدن میں جان آئی تو کنیز جنگل سے بانس اور گھاس پھوس چن کر لائی، آس پاس سے پتھر اٹھائے اور مٹی گوندھ کر دیواریں اٹھائی، ان پر بانس اور کھپریل کی چٹ ڈالی۔ موٹی چھوٹی دری جو بازار سے خرید کر لائی تھی، اس کا بستر بچھایا اور ایک طرف مٹی کا چولہا بنا کر باورچی خانہ بن گیا۔ شہزادی نے برابر سے کنیز کی مدد کی۔ چھت میسر آئی اور پیٹ بھرا تو شہزادی نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس پالن ہار نے مجھے میرے نصیب کا رزق دے دیا۔ ایک وقت گزرے تو شہزادی کو خیال آیا کہ موتی سے حاصل ہونے والے پیسے تیزی سے ختم ہو رہے تھے۔ پیسے ختم ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اب کوئی اور موتی ملنے والا نہیں ہے۔ کسی کے گھر جا کر کام کرنے کا سوال نہیں تھا۔ شہزادی کو کشیدہ کاری کا بہت شوق تھا۔ محل میں اس نے شوقیاں سیکھی تھی اور اس فن میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ شہزادی کے کہنے پر کنیز کچھ کپڑا، ریشم اور سوئی دھاگے لے آئی۔ شہزادی نے کمال صفائی سے اس پر کام بنایا اور کنیز نے لے جا کر ایک کپڑے والے کے ہاتھ بیچ دیا۔ کپڑے والے کو کام پسند آیا، اس نے کچھ اور کپڑے کشیدہ کاری کے لیے دے دیے۔ شہزادی دن بھر کشیدہ کاری میں مصروف رہتی اور کنیز کھانا پکانے، جنگل سے لکڑیاں لانے، کنویں سے پانی نکالنے کا کام انجام دیتی۔ شہزادی کے ہاتھ سے بنے کام کو اتنا پسند کیا گیا کہ دکاندار کی آمدنی دگنی ہو گئی۔ اب وہ مستقل طور پر شہزادی سے کام کروانے لگا اور پیسے بھی دینے لگا۔ شہزادی اور کنیز کا گزارا خوشحالی سے ہونے لگا۔ شہزادی نے کچھ پیسہ اکٹھا کر کے وہیں 2 کمروں کا مکان بنوا لیا۔ ادھر بادشاہ نے 2-4 دن تو انتظار کیا کہ شہزادی ماتھا ٹیکتی ہوئی آئے گی،
گڑ گڑائے گی اور اس کی خداوندی پر ایمان لے آئے گی۔ جب ایسا نہیں ہوا تو اس سنگدل شخص نے سمجھ لیا کہ اس کے غصے کے قہر نے شہزادی اور کنیز کو ہلاک کر دیا ہوگا۔ شروع میں تو شہزادی کی صحت پر برا اثر پڑا، اتنی محنت اور مشقت کی وہ کہاں عادی تھی، لیکن دھیرے دھیرے اس نے اس نئے ماحول میں اپنے آپ کو ڈھال لیا۔ حالات بھی بہتر ہو گئے۔ جنگل کی تازہ ہوا اور کھلی فضا میں رہ کر پری رخ کا حسن اور بھی نکھر آیا۔ ایک دن صبح ناشتے سے فارغ ہو کر پری رخ اپنے آنگن میں بیٹھی کشیدہ کاری کر رہی تھی اور کنیز جنگل سے جلانے کی لکڑیاں اکٹھا کرنے گئی ہوئی تھی کہ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ شہزادی چونک کر کھڑی ہو گئی۔ ذرا سی دیر میں ایک گھوڑا قریب آتا ہوا نظر آیا جس پر ایک نوجوان بے ہوش حالت میں پڑا ہوا تھا۔ گھوڑا پری رخ کے سامنے آ کر رک گیا۔ پری رخ نے قریب جا کر دیکھا، وہ بے ہوش نوجوان اپنے لباس اور حسن و وجاہت سے کہیں کا شہزادہ لگتا تھا، لیکن یہ کیا، اس کے سارے جسم پر سر سے پاؤں تک ہزاروں باریک باریک سوئیاں چبھی ہوئی تھی۔ وہ زندہ تھا، سانس لے رہا تھا، لیکن ہوش میں نہیں تھا۔ شہزادی پری رخ کشمکش میں کھڑی تھی کہ اتنے میں کنیز واپس آ گئی۔ انہوں نے طے کیا کہ انہیں بے ہوش شہزادے کی مدد کرنی چاہیے۔ دونوں نے مل کر اسے گھوڑے سے اتارا اور اندر کمرے میں لے جا کر بستر پر لٹا دیا۔ شہزادے کی صورت دیکھتے ہی پری رخ کے دل میں اس کے لیے محبت جاگ گئی۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ شہزادے کے جسم سے ساری سوئیاں نکال کر اسے واپس نئی زندگی دینے کی کوشش کرے گی۔ اس دن سے پری رخ نے اپنی زندگی شہزادے کی صحت کے لیے وقف کر دی۔ ان کے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے تھے کہ وہ مہینے بھر بغیر کام کیے گزارا کر سکتی تھی۔ وہ صبح سے شام تک بیٹھی بیٹھی شہزادے کے جسم سے سوئیاں چنتی رہتی۔ لاتعداد سوئیاں تھیں جنہیں چنتے چنتے پری رخ کی انگلیاں لہو لہان ہو گئی۔ ایک ماہ تک پری رخ شہزادے کی جی جان سے خدمت کرتی رہی۔ اس کے جسم پر سوئیوں نے جو زخم ڈال دیے تھے، ان پر مرہم لگانا، سوئیاں نکالنا، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا۔ اس ایک ماہ میں خود اپنے آپ سے اتنی بے خبر رہی کہ نہانے اور لباس تبدیل کرنے کا بھی ہوش نہیں رہا۔ کنیز جو بھی پکا کر رکھتی کھا لیتی اور شہزادے کی خدمت میں مصروف ہو جاتی۔ اس کی محنت رنگ لائی۔ شہزادہ تیزی سے صحت مند ہونے لگا۔ اس کے سارے جسم کی سوئیاں نکل چکی تھی، لیکن ابھی وہ بے ہوش تھا کیونکہ ابھی آنکھوں پر چبھی ہوئی سوئیاں باقی تھی۔ ان کے نکالنے کے لیے بڑی مہارت کی ضرورت تھی۔ پری رخ کی نظر آئینے پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ اس ایک ماہ میں وہ خود اپنے آپ سے اتنی بے خبر رہی کہ خود اپنے آپ کو نہیں پہچان پائی۔ کملایا ہوا چہرہ، الجھے اور بکھرے بال، میلے کپڑے۔ پری رخ نے سوچا، پلکوں کی سوئیاں نکلنے کے بعد جب شہزادے کو ہوش آئے گا اور وہ مجھے اس حال میں دیکھے گا تو کیا سوچے گا۔ وہ چاہتی تھی کہ شہزادہ صرف اس کا احسان مند ہی نہ ہو بلکہ اسے پسند بھی کرے۔ یہی سوچ کر وہ اٹھی اور غسل کرنے چلی گئی۔ کنیز کو ہدایت کر گئی کہ وہ شہزادے کا خیال رکھے۔ اب وہ جو کنیز تھی تو پری رخ کی بچپن کی ساتھی، ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہتی اور ہر حال میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ لیکن آخر ایک عورت تھی، شہزادے کو حاصل کر کے شاہی زندگی گزارنے کی لالچ نے ساری وفاداری پر پانی پھیر دیا۔ ادھر پری رخ غسل کرنے گئی اور ادھر اس نے نہایت ہوشیاری سے شہزادے کی پلکوں کی سوئیاں نکال دی۔ آنکھوں کی سوئیاں نکلنا تھا کہ شہزادہ ہوش میں آ گیا۔ شہزادے کو ہوش میں دیکھ کر کنیز نے آنکھوں میں مگرمچھ کے آنسو بھر لیے اور بولی، خدا کا شکر ہے آپ ہوش میں آ گئے۔ میری ایک ماہ کی محنت رنگ لائی۔ میں ایک ماہ سے آپ کے جسم سے سوئیاں چن رہی تھی، نہ کھانے کا ہوش، نہ سونے کا ہوش۔ دن رات جاگ جاگ کر رنگ روپ سیاہ پڑ گیا، آنکھیں سکڑ کر چھوٹی ہو گئی، بال جھڑ گئے۔ شہزادے نے احساس سے زیر بار ہو کر کہا، تم جو کوئی بھی ہو، جیسی بھی ہو، میری مسیحا ہو۔ تم نے مجھے اپنا بے دام غلام بنا لیا ہے۔ میں ایک بہت بڑی مملکت کا ولی عہد ہوں۔ جس دن میرے والد بادشاہ سلامت تخت نشینی کی رسم انجام دینا چاہتے تھے، اسی دن صبح میری سوتیلی ماں اور سوتیلے بھائی نے
ایک جادوگر کو بے اندازہ مال و دولت کا لالچ دے کر ایسا جادو کروایا کہ میرے سارے جسم میں ٹیسیں سی اٹھنے لگی، پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ تم بتاؤ تمہیں میں کس حال میں اور کہاں ملا؟ کنیز بولی، آپ گھوڑے کی پشت پر بے ہوش پڑے تھے، گھوڑا آپ کو یہاں لے آیا۔ شاید ہم دونوں کا ملنا اسی طرح قدرت کو منظور تھا۔ میں نے اور میری نوکرانی نے مل کر آپ کو گھوڑے سے اتارا، تب سے میں نے آپ کی خدمت میں دن رات ایک کر دیے۔ شہزادہ، جس نے اپنا نام بہرام بتایا تھا، بولا، میں ساری عمر تمہارے ناز اٹھاؤں تو بھی تمہارے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو اور اس ویرانے میں کیوں رہ رہی ہو؟ کنیز نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، میں بھی اپنے ملک کی شہزادی ہوں۔ میرے والد حضور نے کسی بات پر ناراض ہو کر مجھے یہاں ویرانے میں ڈلوا دیا ہے۔ شہزادے نے کہا، تم فکر مت کرو، میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے ملک میں لے جاؤں گا اور تمہیں اپنی رانی بنا کر رکھوں گا۔ ذرا میرے جسم میں طاقت آ جائے تاکہ میں اپنے دشمنوں کو جہنم رسید کر سکوں۔ اس وقت پری رخ نے کمرے میں قدم رکھا۔ اس کے لمبے سیاہ بال اس کے شانوں پر لہرا رہے تھے، چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ بغیر کسی نکھار کے اس کا قدرتی سادہ سا حسن قیامت ڈھا رہا تھا۔ کمرے کا منظر دیکھ کر اس کی ہرنی جیسی آنکھیں دشت زدہ سی رہ گئی۔ شہزادے کی نظر اس پر پڑی تو ہٹانا بھول گیا۔ کنیز نے یہ منظر دیکھا تو اسے اپنا پلان فیل ہوتے ہوئے نظر آیا۔ ڈانٹ ڈپٹ کر بولی، کھڑی کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جا اور ہمارے لیے کھانا تیار کر۔ دیکھتی نہیں کہ میری دن رات کی محنت رنگ لائی؟ شہزادے کو ہوش آ گیا۔ شہزادے نے چونک کر کنیز کو دیکھا اور احسان مندی کے اظہار کے لیے اس کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگایا۔ پری رخ میں برداشت کی تاب نہیں رہی۔ وہ بھاگ کر دوسرے کمرے میں گئی اور تکیے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بازی پلٹ چکی تھی۔ کنیز نے اس طرح شہزادے کو اپنے جال میں پھنسایا تھا کہ اس کے احسانوں سے دب گیا تھا۔ ادھر شہزادے نے کنیز سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ کنیز بولی، میری نوکرانی ہے۔ اس کی غریب ماں بچپن میں ہی اسے محل میں فروخت کر گئی تھی، تب سے ہم نے اسے اپنی خاص خادماؤں میں شامل کر لیا تھا اور یہاں بھی ابا حضور نے اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیا۔ شہزادے، آپ اس کی طرف زیادہ توجہ مت دیجیے، یہ چھوٹے لوگ بڑے کمینے ہوتے ہیں، شہزادوں کو اپنے جال میں پھنسانا انہیں خوب آتا ہے۔ شہزادہ مسکرایا، اطمینان رکھو، میری نظر میں تم میری محسنہ ہو اور دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہو۔ کہنے کو تو شہزادے نے کہہ دیا، لیکن پری رخ کی موہنی صورت نظروں میں بس کر رہ گئی تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ کنیز کی شاطر آنکھوں نے فوراً شہزادے کی حالت کو تاڑ لیا۔ اب پری رخ اسے اپنی کامیابی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ محسوس ہونے لگی، ایک ایسا کانٹا جسے جتنی جلدی ہو سکے نکالنا ہی بہتر ہوگا۔ اس کے شیطانی دماغ نے ایک ترکیب سوچی اور اگلے ہی دن اس پر عمل کر ڈالا۔ شہزادہ جب بے ہوش حالت میں آیا تھا تو اس کے گلے میں موتیوں کی مالا اور بازوؤں پر سونے کے بازو بند تھے۔ پری رخ نے جب اس کی سوئیاں نکالنی شروع کی تھی تو یہ زیورات اتار کر سنبھال کر رکھ دیے تھے۔ اگلے دن جب شہزادہ دوپہر کے کھانے کے بعد سو رہا تھا اور پری رخ کو اس نے جنگل میں لکڑیاں لانے کے لیے بھیجا تو کنیز زیورات لے کر بستی میں پہنچی۔ اتنے دن وہ بستی کے ایک ایک آدمی کو جان گئی تھی، کیونکہ بازار کا سارا کام تو وہی کرتی تھی۔ پری رخ تو گھر پر رہتی تھی۔ کنیز کو معلوم تھا کہ اس بستی میں بھی ایک بڑا جادوگر رہتا ہے۔ ایک بار کنیز اپنی آزادی اور خوشحالی کے لیے اس سے مدد لینے بھی گئی تھی، لیکن جادوگر نے پیسے اتنے مانگے تھے کہ وہ چپ چاپ واپس آ گئی تھی۔ مگر اب اس کے پاس بہت مال تھا۔ وہ سیدھے جادوگر کے پاس گئی اور شہزادے کی مالا اور بازو بند اس کے سامنے ڈال دیے۔ لے یہ رکھ اور کچھ ایسا جادو کر میری سوچ چڑیا بن جائے۔ میں اسے مروانا نہیں چاہتی کہ یہ گناہ ہے، لیکن اس کا وجود برداشت نہیں کر سکتی۔ جادوگر کی نگاہیں زیورات پر گڑی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے سارے زیور سمیٹے اور سرخ سرخ آنکھوں میں مکاری بھر کر بولا،
تیرا کام بھی ضرور کروں گا۔ لے یہ چھوٹی سی کیل لے جا، اسی طرح یہ کیل اپنی سوچ کے سر میں ٹھونک دے، بس وہ ہمیشہ کے لیے چڑیا بن جائے گی اور تیرے راستے کا کانٹا نکل جائے گا۔ کنیز جب گھر پہنچی تو شہزادی پری روح جنگل سے لکڑیاں چن کر واپس آ چکی تھی۔ اس کی زخمی انگلیوں سے خون ٹپک رہا تھا جنہیں وہ پانی سے دھو رہی تھی۔ شہزادی کی حالت دیکھ کر کنیز کے دل میں کہیں رحم کا جذبہ ابھرا، لیکن شیطانیت اس قدر سوار تھی کہ اس نے ضمیر کو تھپک کر سلا دیا۔ کمال مکاری سے وہ پری روح کے پاس آئی اور بولی، شہزادی تمہاری حالت دیکھ کر میرا دل بہت دکھتا ہے، لیکن کیا کروں، دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ شہزادے کو میں دل و جان سے چاہنے لگی ہوں، اور تم جانتی ہو محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ شہزادی کچھ نہیں بولی۔ ایک کنیز کے آگے گڑ گڑانا اس کی خودداری اور غیرت سے بے عیب تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے خاموش بیٹھی اپنے زخمی ہاتھوں کو گھورتی رہی۔ کنیز نہایت مکاری سے اس کے پاس آئی اور جھوٹی ہمدردی جتاتے ہوئے بولی، شہزادی یہ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے، بال دیکھو کیسے روکھے اور الجھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یقیناً تمہارے سر میں بھی درد ہوگا، لاؤ میں تمہارے سر میں تیل لگا کر سلجھا دوں۔ شہزادی کے سر میں واقعی جنگل کی دھوپ سے سخت درد ہونے لگا تھا۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ کنیز نے اس کے سر میں تیل لگایا اور بال سلجھاتے وقت کمال صفائی سے جادوگر کی دی ہوئی کیل اس کے سر میں گاڑ دی۔ شہزادی کے منہ سے ایک سسکاری نکلی اور دوسرے ہی لمحے وہ ایک خوبصورت چڑیا میں تبدیل ہو گئی۔ چڑیا نے کہا، کنیز مجھے اپنے مالک حقیقی پر پورا بھروسہ ہے، وہ مظلوم کی آہ کبھی ضائع نہیں جانے دیتا، تیرا تو وہ حشر ہوگا کہ لوگ عبرت کریں گے۔ اتنا کہہ کر چڑیا اڑ گئی۔ کنیز شہزادے کے پاس پہنچی۔ شہزادہ بہرام بخت اس وقت بیدار ہوا تھا۔ کنیز نے اپنے چہرے پر مصنوعی گھبراہٹ طاری کرتے ہوئے کہا، غضب ہو گیا شہزادے، میں ضروری کام سے بازار گئی تھی، پیچھے سے میری نوکرانی آپ کی موتیوں کی مالا اور بازو بند چرا کر فرار ہو گئی۔ شہزادہ چونک گیا، نہیں نہیں، تمہیں یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے، وہ بھولی بھالی معصوم سی لڑکی گناہ کار نہیں ہو سکتی۔ کنیز تڑک کر بولی، تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ آپ بھی اس کی بھولی صورت سے دھوکہ کھا گئے۔ شہزادے یہ کمین لوگ اپنی اوقات دکھا ہی دیتے ہیں، وہ تو آپ کو بھی لبھانے کے چکر میں تھی۔ جب یہاں دال گلتی نظر نہیں آئی تو اس نے زیورات پر ہاتھ صاف کر دیے۔ مجھ سے زیادہ اسے کون جانے گا، بچپن سے دیکھا ہے اسے۔ چند دن میں شہزادہ پوری طرح صحت مند ہو گیا تو اسے اپنی سلطنت کی فکر ہوئی۔ وہ کنیز کو لے کر اپنی سلطنت میں آیا اور ایک دوست کے گھر قیام کیا۔ سلطنت کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ لوگوں نے شہزادہ بہرام بخت کو مردہ تصور کر لیا تھا۔ دلاور نے بادشاہ سلامت کو قید میں ڈال دیا تھا اور خود بادشاہ بن بیٹھا تھا۔ رعایا اس کے ظلم و ستم اور عیاشیوں سے پریشان تھی۔ شہزادے نے اپنے دوست کو سارا قصہ سنایا کہ کس طرح دلاور نے اسے مروانے کی سازش کی تھی اور کیسے شہزادی نے اسے نئی زندگی دی۔ اس کا بال بال اس کے احسان میں بندھا ہوا تھا، جس کا بدلہ اسی طرح دیا جا سکتا تھا کہ اس سے شادی کر لے، اسے اپنی ملکہ بنا لے۔ دوست نے کہا، وہ تو سب ٹھیک ہے شہزادے، لیکن یہ لڑکی تو کسی طرح بھی کہیں کی شہزادی نہیں لگتی۔ صورت شکل تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے، لیکن میری بیوی کہہ رہی تھی کہ اس کے طور طریقے بھی شاہی خاندان جیسے نہیں ہیں۔ شہزادے نے کہا، اب جو کچھ بھی ہے وہ میری محسنہ ہے۔ خیر اس بات کو چھوڑو، اس وقت میرے سامنے سب سے اہم کام یہ ہے کہ کیسے اپنے وفاداروں میں پہنچوں اور رعایا کو یہ یقین دلاؤں کہ میں زندہ ہوں۔ ہمیں فوج سے بھی زیادہ رابطہ کرنا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ جنگ بھی کرنی پڑے۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اس وقت تک یہ لڑکی تمہارے گھر میں ہی رہے گی۔ دوست نے یقین دلایا کہ وہ جان اور مال کے ساتھ ہر طرح اس کا وفادار اور مددگار رہے گا۔ شہزادے نے اپنے کچھ وفادار عہدے داروں سے خفیہ ملاقاتیں کی۔ وہ سب شہزادے کو زندہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور دل و جان سے شہزادے کی مدد کا وعدہ کیا۔ فوج کا بڑا حصہ بھی شہزادے بہرام کا وفادار نکلا۔ شہزادے کے روز و شب بے حد مصروف گزر رہے تھے۔ کبھی وہ کہیں ہوتا، کبھی کہیں، لیکن جہاں بھی ہوتا
وہ جب آرام کرنے لیٹتا تو ایک خوبصورت سی چڑیا اس کی کھڑکی یا روشن دان میں آ کر بیٹھ جاتی، شہزادے کی طرف دیکھتی رہتی اور اپنی باریک سی میٹھی آواز میں کوئی نغمہ گاتی رہتی۔ شہزادے کے تھکے ہوئے ذہن کو اس چڑیا کی موجودگی اور آواز سے بڑا سکون ملتا اور وہ سو جاتا۔ بعض وقت شہزادے کو حیرت بھی ہوتی۔ تخت و تاج دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش میں وہ مختلف مقامات پر گھومتا رہتا، صبح کہیں ہوتی تو رات کہیں، اور پھر یہ چڑیا کسی طرح ہر جگہ اس کے پاس پہنچ جایا کرتی تھی۔ ایک دن شہزادے نے غور سے سنا تو اس کی سمجھ میں آیا کہ یہ چڑیا تو انسانوں کی زبان میں بھی گا رہی تھی۔ اس کا گیت تھا، جو باندی تھی وہ بیوی بن گئی، بیوی تھی وہ باندی، جنگل جنگل اڑتی ہے، پیہو پیہو کرتی ہے۔ شہزادہ اس چڑیا کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ کئی ماہ کی جدوجہد کے بعد شہزادہ بہرام ایک بڑی فوج تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ادھر دلاور بخت کو بھی سنگن مل چکی تھی کہ بہرام مرا نہیں، زندہ ہے اور اس پر حملے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ چنانچہ دلاور نے بھی اپنی فوج کی تربیت شروع کر دی۔ وہ اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ زیادہ تر فوج اس سے نفرت کرتی ہے اور یہ ارادہ کر چکے ہیں کہ اگر لڑائی چھڑی تو وہ بہرام بخت کا ساتھ دیں گے۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب دونوں شہزادوں کی فوجیں ایک کھلے میدان میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے آمنے سامنے ہو گئی۔ جنگ شروع ہوئی، لیکن ذرا سی دیر میں میدان کا نقشہ ہی بدل گیا۔ شاہی فوج دلاور کو چھوڑ کر بہرام کے ساتھ مل گئی۔ شام تک فیصلہ ہو چکا تھا، دلاور اور اس کے وفادار ساتھی جنگ میں مارے جا چکے تھے۔ بہرام فتح کی حیثیت سے قلعے میں داخل ہوا۔ ہر طرف مبارک سلامت کا شور بلند ہونے لگا، پھولوں کی بارش ہونے لگی۔ بہرام نے سب سے پہلے تہہ خانے سے اپنے والد کو باہر نکالا۔ رو رو کر دونوں کی حالت بہت بری تھی۔ دونوں کو تخت پر بٹھایا، پھر اپنی سوتیلی ماں سے مخاطب ہوا، آپ بھی میری ماں ہیں۔ آپ نے اور آپ کے بیٹے نے میرے اور میرے والدین کے ساتھ جو کیا، اس کا فیصلہ میں اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ افسوس کہ آپ کا بیٹا جو غدار اور باغی تھا وہ میدان جنگ میں مارا جا چکا ہے۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اپنی باقی عمر اللہ کی عبادت اور توبہ میں گزاریں۔ چھوٹی ملکہ شرمندہ تھی، اس کے پاس تو بولنے کو الفاظ بھی نہیں تھے۔ اس نے بادشاہ اور ملکہ سے معافی مانگی اور اپنے حجرے میں جا کر بند ہو گئی۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اسی رات حجرے میں بجلی گری اور وہ جل کر خاک ہو گئی۔ بادشاہ نے بڑی دھوم دھام سے شہزادے کی تخت نشینی کی رسم ادا کی۔ سارا شہر سجایا گیا اور غریبوں اور محتاجوں میں دولت تقسیم کی گئی۔ ان تمام کاموں سے فرصت پا کر شہزادے کو شہزادی بنی ہوئی کنیز کا خیال آیا۔ بہرام نے سارا واقعہ اپنے والد کو سنایا تو انہوں نے بھی یہی کہا، وہ چاہے کیسی بھی ہے، تمہاری محسنہ ہے اور ہم بھی اس کے احسان مند ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں ہمارا بیٹا مل گیا۔ محل میں بہرام کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ کنیز بہت خوش تھی اور اپنے روپ رنگ کو نکھارنے کے لیے طرح طرح کے نسخے آزما رہی تھی، لیکن بہرام خوش نہیں تھا۔ ایک عجیب طرح کی بے چینی اس کے اعصاب پر طاری تھی، جیسے کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامے اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ اسی چڑیا کے گانے کی آواز آئی۔ شہزادے نے چونک کر دیکھا، چڑیا کھڑکی میں بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ نہ جانے کس جذبے کے تحت بہرام اٹھا اور کھڑکی کے پاس چلا گیا، لیکن چڑیا نہ ڈری نہ اڑی، روتی رہی اور گاتی رہی، جو باندی تھی وہ بیوی بن گئی، بیوی تھی وہ باندی، جنگل جنگل اڑتی ہے، پیہو پیہو کرتی ہے۔ شہزادے نے ہاتھ بڑھایا، چڑیا بتک کر اس کے ہاتھ پر بیٹھ گئی۔ شہزادہ اپنی انگلیوں سے اس کے پر کو سہلاتا رہا، سہلاتے سہلاتے اس کی انگلی چڑیا کے سر پر پڑی تو اسے کچھ سخت سی چیز محسوس ہوئی۔ شہزادے نے سوچا کہ شاید اس بیچاری کے سر پر کوئی کانٹا چبھ گیا ہے، اسی لیے یہ رو رہی ہے۔ شہزادے نے کانٹا نکالنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ یہ تو کیل ہے۔ شہزادہ سوچنے لگا، یہ کیل چڑیا کو کیسے چبھ گئی؟ نکالے یا نہ نکالے؟ نکالے گا تو بڑی تکلیف ہوگی۔ تب ہی چڑیا بولی، نکال ڈالیے شہزادے۔ حیرت زدہ شہزادہ کیل کو نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ جیسے ہی کیل نکلی، سحر کا اثر ختم ہو گیا اور پری رخ اپنے اصلی روپ میں آ گئی۔ شہزادہ حیران رہ گیا، کنیز تم اس حال میں کیسے؟ تم تو میرے زیور لے کر بھاگ گئی تھی۔
پری رخ بولی، شہزادے خدا کے لیے مجھے کنیز کہہ کر میرے خون کی بے عزتی نہ کیجیے اور نہ ہی میرے اوپر چوری کا جھوٹا الزام لگائیے۔ شہزادہ حیران بھی تھا اور خوش بھی۔ اس نے کہا، یہ ماجرا کیا ہے؟ تم ہی کچھ بتاؤ۔ پری رخ نے شروع سے آخر تک ساری کہانی سنائی اور بتایا کہ وہ زیور اصل میں میری کنیز لے گئی تھی، جس کے بدلے میں اس نے جادوگر سے مجھے چڑیا بنانے کے لیے جادو کی کیل حاصل کی اور دھوکے سے میرے سر میں ٹھونک دی۔ ساری بات جان کر شہزادہ بہرام مارے تیش کے کانپنے لگا، چہرہ سرخ ہو گیا اور تلوار اٹھا کر بولا، میں ابھی جا کر اس احسان فراموش مکار کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ پری رخ نے اس کے ہاتھ سے تلوار لیتے ہوئے کہا، شہزادے، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ایک معمولی کنیز کے خون سے اپنے ہاتھ رنگیں۔ اس کی سب سے بڑی سزا یہ ہوگی کہ کسی فقیر سے اس کی شادی کر دیں۔ رانی بننے کے خواب دیکھ رہی تھی، اب بھکارن بن کر تیرے میرے ٹکڑوں پر زندگی گزارے گی۔ شہزادی پری رخ کی بلند خیالی سے اور بھی زیادہ متاثر ہوا۔ واقعی شہزادی، تمہارا دل بہت بڑا ہے کہ اپنی بدترین دشمن کی بھی جان بخشی کا حوصلہ رکھتی ہو۔ شہزادہ پری رخ کو لے کر اپنے والدین کے پاس آیا اور انہیں شہزادی پری رخ کی ساری بیتی سنائی۔ بادشاہ اور ملکہ پری رخ کے حسن اور حسن اخلاق سے بے حد متاثر ہوئے۔ شہزادہ بہرام اور شہزادی پری رخ کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی اور کنیز کو ایک فقیر سے بیاہ دیا گیا، اس حکم کے ساتھ کہ آئندہ اس کا سایہ بھی اس محل پر نہ پڑے۔ شادی کے بعد ملکہ پری رخ بادشاہ بہرام کے ساتھ اپنے والد سے ملنے گئی اور ان کو بتایا کہ اب تو آپ کو یقین ہو گیا کہ ہر شخص صرف اپنی تقدیر کا کھاتا ہے۔ آپ نے تو مجھے جنگل میں پھینکوا دیا تھا اور لوٹ کر بھی خبر نہیں لی، لیکن میرا اللہ میرے ساتھ تھا۔ جب کسی کا سہارا نہیں ہوتا تو صرف اللہ کا سہارا ہوتا ہے۔ میرے رب نے مجھے ہمت اور طاقت دی کہ برے وقت کا سامنا بہادری سے کرو، اور آخر میں اسی خدا نے میری قسمت سنوار دی۔ آج میں آپ سے بھی بڑی سلطنت کے بادشاہ کی ملکہ ہوں۔ آپ سے میری یہی عرض ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جائیے، توبہ کر لیجئے اور اس رب پر ایمان لے آئے جو سب کو پالنے والا ہے۔ بادشاہ اس عرصے میں کافی بیماریوں کا شکار ہو چکے تھے اور اپنے خدائی دعوے پر شرمندہ تھے۔ ان کی بیماریاں لا علاج تھی۔ اب ان کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ جب وہ اپنے آپ کو صحت نہیں دے سکتے تو خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ ان کی بڑی 6 بیٹیوں کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ بادشاہ نے رو کر پری رخ سے معافی مانگی اور خدا کے آگے سچے دل سے سجدے میں جھک گئے جو سب کو بنانے اور پالنے والا ہے۔ بہرام اور پری رخ نے اپنی تمام بہنوں کی شادیاں امیروں اور وزیروں کے بیٹوں کے ساتھ کروا دی۔ بادشاہ نے اپنی سلطنت بھی بہرام بخت کو سونپ دی، کیونکہ اب وہ اپنی باقی زندگی توبہ اور عبادت میں گزارنا چاہتا تھا۔ اس طرح دونوں ملکوں میں خوشیاں پھیل گئی اور دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔